بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غیر معمولی پر اسرار شخصیت تھے جن کی ظاہری و باطنی قوتوں نے انسانیت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فوجی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارس اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد رضی اللہ عنہ آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین کیے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جاں باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ جو مار کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ عالم سنبھال لیں، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس موقع پر کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے،
تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل، یہ شام کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔